السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے محسنہ اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پر مختصر درس سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی اور محبوب زوجہ مطہرہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور عقد یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے حضرت کنانہ پر جا کر اوپر مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ قریش سے ہیں، قریشی خاتون ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو ایک دادا ہیں، جد ہیں حضرت کنانہ، اوپر جا کر یہ حضور علیہ السلام کے ہم نسب ہو جاتی ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے اجداد پر جا کر مل جاتا ہے۔ ان کے والد افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر کے نام سے کون واقف نہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں، انشاءاللہ آگے امہات المومنین کی زندگی جب بیان ہوگی تو حضرات عشرہ مبشرہ میں آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی سماعت کریں گے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو اولین اسلام لانے والوں میں ہیں، بلکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے احسان کیا دین کی راہ میں، ہم نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود ادا فرمائے گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ام رومان زینب ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ صحابیاں، ان کے دادا بھی صحابی، اور ان کے بھائی بھی صحابی، اور ان کے بھتیجے بھی صحابی۔ یہ شرف حضرت صدیقہ کو حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی بہن بھی صحابیہ، ان کے بہن بھائی بھی صحابی، پھر ان کے بھانجے بھی صحابی۔ اور یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہیں، یہ چونکہ ان کی بہن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، تو ان کے جو شوہر ہیں حضرت زبیر ابن عوام، یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے لگتے ہیں، سگے بھتیجے حضرت زبیر بن عوام۔
پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت زبیر ابن عوام جو ہے حضور علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی بھی لگتے ہیں، یعنی حضرت جو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ اور پھر چونکہ عبداللہ ابن زبیر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہوتے ہیں، تو بہنوئی بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ، بھانجا بھی صحابی، ادھر بھائی صحابی، بھتیجے صحابی، بھتیجیاں صحابی، ادھر والد صحابی، والدہ صحابی، یعنی اس طرح ان کا یہ خاندانی بیک گراؤنڈ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ذکر بھی آپ نے سنا، تو چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، ظاہری اولاد آپ کی کوئی نہ تھی، ویسے تو وہ تمام مومنین کی ماں ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ظاہری طور پر اولاد نہ تھی، تو آپ کی کنیت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت پر ام عبداللہ رکھی گئی، اس طرح سے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اور لعاب ڈال کر کے ام المومنین سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ تو اس طرح بھانجے کی نسبت سے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر چھوٹی عمر تھی۔ اس پر بعض مستشرقین یورپ نے بڑا بحویلہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح کیوں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے جس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب عائشہ سے نکاح کا وقت قریب آیا تو 3 رات مسلسل حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لا کر کے مجھے بتاتے اور کہتے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تصویر کو دیکھ کر کے فرماتے کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا فرما دے گا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور آج جیسا کہ پہلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں آپ نے سماعت کی آیہ کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیارے حبیب، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہو اور اپنی خواہش، جو بولنے بھی اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے ہوں، تو ان کے کردار، اخلاق اور ان کی زندگی، جیسا کہ خود قرآن مقدس کی آیہ کریمہ میں آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی، اور کسی نے ام المومنین سے ہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار اور اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کیا تھا چھوٹی عمر میں، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کی اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اور ائمہ نے، علماء نے، فقہاء اور سیرت نگاروں نے جو بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علوم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو عمر ہوتی ہے، کہ جب انسان عمر کے کم حصے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، پڑھائی لکھائی کے معاملے میں عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر تعلیم کے معاملے میں وہ ذہانت رہتی ہے، لیکن وہ نہیں رہتی
جو عام طور پر اس عمر میں رہتی ہے جسے ہم ابتدائی جوانی کا نام دے سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ان کو کم عمری میں لانے کی حکمت یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حاصل کریں، اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ امت کی رہنمائی کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کا نصف یعنی آدھا علم اس حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو، یعنی آدھا دین، یہ جو ہے وہ دین کا آدھا علم، نصف علم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کا آدھا علم تم عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا تیار کر دیا تھا علم کے معاملے میں۔ آگے ذکر آئے گا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کے معاملے میں صحابہ سے ہمارا اختلاف ہوا اور ہم اس معاملے کو لے کر ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو علم پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ سینکڑوں صحابہ پردے کے پیچھے سے آپ سے علم حاصل کرتے تھے، سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، ہزاروں تابعین آپ کے شاگرد ہیں، اور امہات المومنین میں ہی نہیں بلکہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی نے روایت کی ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو چونکہ ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، جیسا کہ پچھلے جو نشست ہماری گزر گئی اس پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا کہ ازواج مطہرات کی کثرت کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام سے علم سیکھیں، وہ مسائل جو اور عورتوں کے سامنے حضور علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے تھے پوری وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ، تو وہ علم حاصل کریں اور پھر وہ خواتین تک پہنچائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین نے وہ علوم حاصل کیے، اور بھی ازواج مطہرات نے حاصل کیے، لیکن جو ذہانت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی ابتدائی جوانی کی وجہ سے، وہ ذہانت اور جگہ بھی تھی لیکن اتنی ذہانت نہیں تھی جو ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آگے انشاءاللہ درس میں اگر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ام المومنین کی علمی قابلیت اور ان کی علمی صلاحیت اور امت کی رہنمائی انہوں نے کس شان سے کی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ تو دوسری حکمت تو آپ سن چکے کہ جو وہ تاکہ ابتدائی جوانی میں ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور علم حاصل کریں اور پھر امت کی رہنمائی کریں، اسی لیے نصف علم ان سے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مخلص صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کی صحابہ کی مدد کی، ہر قدم پر مدد کی، شروع دن سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، تو صدیق اکبر کو بھی جو ہے وہ اس رشتے کی برکتوں سے نوازا گیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے، ایک تو یہ کہ میں حضور کا چہرہ ہمیشہ تکتا رہوں، یہ پسند ہے، دوسرا یہ کہ میں حضور پر اپنا سارا مال نثار کر دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے، اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی جو میں نے دی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا بھی تھا، گویا کہ ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا صلہ دینے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے رشتے سے جو ہے وہ نوازا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر مٹی حضور کے تلووں کے نیچے آ جائے تو وہ معراج پا جاتی ہے، جن کو حضور علیہ السلام کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقرہ تھی، یعنی یہ بیوہ نہیں تھی، نہ ہی طلاق شدہ تھی، اور یہی وہ پہلی خاتون ہیں
اور یہ امہات المومنین یہی ایک خاتون ہے جس کو کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتی بھی تھی، بڑے فخر سے فرماتی تھی کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہوئی ہے یعنی پہلے، اور اس کے بعد یا پھر ایک ام المومنین طلاق شدہ بھی اس میں سے تھی، جیسا کہ ان کا ذکر جب آئے گا تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پر بہت خوش ہوتی تھی اور اظہار فرماتی تھی۔ تو چونکہ یہ کنواری آئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی بھی ام المومنین کو اولاد نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی حکمت تو یہی تھی کہ وہ حضور سے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس کو پھیلائیں۔ تو چونکہ اگر ان کو اولاد دی جاتی تو پھر یہ اولاد کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہو جاتی، اور جو مقصد کے لیے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو سکتا تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کو بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ رہی بات امہات المومنین کا حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی اولاد نہ ہونا، یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں۔ رہی بات اولاد کے حوالے سے، تو یہ کیا کم ہے کہ جو بھی کلمہ قیامت تک پڑھے گا وہ امہات المومنین کے بیٹوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو ام المومنین کا جو نکاح ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے، اور ہجرت سے جو ہے وہ 1 سال قبل ہوا ہے، یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غم کی کیفیت تھی، تو آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور بھی نکاح ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور پھر چونکہ وہ مکۃ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن وہ پھر حضور کے حرم میں نہیں آئی، مکہ شریف میں ہجرت کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ اس وقت تو شوال المکرم کا مہینہ تھا اور پہلی ہجری تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں، حرم محترم میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کی والدہ بھی مسلمان تھی، اور یہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ دونوں کے ذریعے سے، یعنی حالانکہ جو اور بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بعد میں اسلام لائیں، لیکن یہ جو وہ پیدا ہوئی تو یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل۔ یہ عرب میں سرید ایک قسم کا کھانا ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو گوشت کا سالن ہوتا ہے تو اس میں روٹی توڑ کر کے ڈال دی جاتی ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ اور اس کھانے کی بات یہ کہ اس میں برکت بہت ہے، سرید میں برکت بہت ہے، اور اس کھانے میں پیٹ جلدی بھرتا ہے، یہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور سرید کو جس گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے ڈالے جائیں اس کو سرید کہتے ہیں،
حضور علیہ السلام نے اس کو تمام کھانوں کا سردار فرمایا، اور یہ کھانا سنت بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی عائشہ صدیقہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلکہ اس سرید کو سید الطعام بھی کہا گیا۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کسی ام المومنین کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جو یہ فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اور اس وقت تو مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ شرف کسی اور بیوی کو حاصل، حضور علیہ السلام کی ازواج میں کسی زوجہ مطہرہ کو یہ شرف حاصل نہیں، جو ام المومنین کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ وحی الہی کا نزول، وحی کے ساتھ جو انوار نازل ہوتے ہیں، جو برکات نازل ہوتی ہے، اور اس کا کیا کہنا، وہ بھی سید الانبیاء پر، اور وہ وحی کا نزول بستر عائشہ پر بھی ہوا۔ اور بلکہ اس خاتون کی فضیلت اور شان کون بیان کر سکتا ہے جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہو، جس کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہو، اور پھر جو انوار اور جو تجلیات اور جو برکتیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت ازواج مطہرات میں صرف ام المومنین کی ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی چہیتی، سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ تو سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل کرتی ہوں۔ تو فرمایا کہ عائشہ سے محبت کرا کرو۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے کہ جو چہیتی شہزادی جن کی محبتوں کو فرض کیا گیا ہے، ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عائشہ سے محبت کرو۔ اور پھر ایک مقام پر سیدہ عائشہ سے بھی فرمایا کہ تم فاطمہ سے محبت کرو۔ اور وہ جو محبتوں کا ماحول تھا، ہم تو اس کا اندازہ ہی پھر نہیں کر سکتے کہ جو ان میں آپس میں محبتیں تھیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے آپ عائشہ کو سلام کہہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہیں جبریل سلام کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب میں یہ چیز بھی بڑی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود نہیں تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں کس سے؟ تو فرمایا کہ ان کے والد سے۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عورتوں میں کس سے؟ تو فرمایا کہ فاطمہ سے۔ اور کہا کہ مردوں میں کس سے؟ تو کہا کہ ان کے شوہر علی سے۔ اب اس کی تطبیق جو ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت، علماء حق نے بہت پیاری فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا ہیں، لیکن یہاں جو تطبیق ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں جو اس وقت حیات تھی، کیونکہ اماں خدیجہ تو وصال فرما چکی تھی، اب جو ازواج مطہرات اس لیے کہ ایک وقت میں حضور علیہ السلام کی 9 ہی ازواج رہی ہے، کل تعداد متفقہ طور پہ 11 بتائی جاتی ہے، لیکن ایک وقت میں 9 ہی رہی ہے، کیونکہ 2 ازواج حضور علیہ السلام کی حیات ہی میں پردہ فرما چکی تھی۔ ایک تو
حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور دوسری ام المساکین، یہ دونوں خواتین جو ہے وہ حضور کی حیات ہی میں پردہ فرما چکی تھی۔ تو چونکہ پہلی بار کے جو جواب ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ تطبیق فرمائی ہے کہ یہ جب کہا نا کہ میں سب میں زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے مراد ازواج میں، اور پھر مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تو صدیق اکبر کا نام لیا تھا، تو کہا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر اولاد میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی نالین شریف جو ہے وہ درست فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی آقا علیہ السلام کی نالین شریف کو صدمہ پہنچتا تھا تو حضور اپنے ہاتھ سے اس کو جب وہ سل لیا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نالین شریف ٹوٹ جاتی تھی یا شکستہ ہو جاتی تھی، یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ حالانکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نالین شریف کو صدمہ پہنچتا تھا، آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تو جب نالین اقدس کو صدمہ پہنچتا تھا تو حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو درست کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جو وہ نالین شریف کو پیون لگا رہے تھے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کی جبین اقدس پر، پیشانی پر پسینہ جو ہے وہ آ گیا تھا۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی جبین اقدس پر، پیشانی پر جب پسینہ آتا تھا تو وہ موتیوں کی طرح جم جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے فنکار نے کسی چاندی کی تختی پر جو ہے وہ سونے کے موتی ٹانک دیے ہو، ایسا لگتا تھا۔ بلکہ یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ سونے کے موتیوں کی اوقات اور حیثیت کی اور چاندی کی پلیٹ کی کہاں وہ پیشانی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور کہاں پھر اس پر وہ پسینہ جو مشک کو شرمائے اور مشک جس سے خوشبو کی خیرات مانگے، اور میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ امام کے کہنے پر بھی قربان کے آپ نے مل جائے نہیں فرمایا بلکہ مل جائے فرمایا۔ ملنے پر یہ بات ہے کہ کبھی دلہن نہ پھول مانگے نہ کبھی عطر مانگے، تو جب ملنے کی یہ شان ہے تو ملنے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ پیشانی پر پسینہ جم رہا تھا، اور اس پہ حضور اتنے خوبصورت دکھ رہے تھے تو خوبصورت ہی، لیکن وہ خوبصورت چہرے پر، ملیح چہرے پر پسینے کے وہ قطرے خوبصورت، ام المومنین اس حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور سکتے میں آ گئی، ڈوب گئی اس حسن کے اندر۔ بلکہ ام المومنین ہی نے فرمایا، ایک مقام پر فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پر چھری پھیر لی، اگر وہ میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے وہ اپنے دلوں پر چھریاں پھیر لیتی۔ یہ آپ نے ایک مقام پر آپ نے اور فرمایا تھا، حضور علیہ السلام جب آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے چاند سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے چاند، تو صرف رات میں چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے میرا چاند ہے جو رات میں بھی چمکتا ہے اور دن میں بھی چمکتا ہے۔ تو حضور نے ام المومنین سے پوچھا تھا کہ عائشہ تم شاعرہ کب سے ہو گئی؟ تو فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ کا حسن دیکھا ہے تب سے میں شاعرہ ہو گئی ہوں۔ بلکہ آپ کی علمی صلاحیت کے بارے میں یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے تھے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی بیان کرنے میں، علم الاحکام بیان کرنے میں، یعنی حلال و حرام، عرب کی اشعار بیان کرنے میں، علم الانصاب کے بارے میں ہم نے جتنا علم عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا،
اتنا علم ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا. بڑی ذہین تھی, بڑی علم والی تھی. تو فرماتی ہے کہ حضور کے حسن کے اندر میں کھو گئی اور گویا کہ مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی. اسی حالت میں حضور علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے مجھے دیکھ کر کے حضور نے فرمایا مسکرا کر, عائشہ تم حیران سے کیوں ہو گئی ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ تم حیران, قربان چاہے میرے آقا, آپ کو جو دیکھے وہ حیران ہی ہو جاتا ہے. اور یہ تو پردوں میں دیکھ کر حیران ہوئے سرکار, اگر پردے اٹھیں تو پھر کیا بات ہے. استاد زمن کا شعر ہے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. تو سرکار نے ام المومنین کو سکتے میں دیکھا, کھوئی سی دیکھا, تو پوچھا مسکرا کر کہ عائشہ تم حیران سی کیوں ہو گئی ہو؟ تو ام المومنین نے جواب دیا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کا بشرہ نورانی دیکھ کر اور اس پر پیشانی پر پسینہ جمع ہوا دیکھ کر میں حیران ہو گئی ہوں. مجھ پہ حیرانگی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور میں سوچ رہی ہوں, میں حیران تو ہو گئی ہوں لیکن سوچ رہی ہوں کہ زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کو ابو کبیر کہتے ہیں, ابو کبیر ہزلی کہتے ہیں, اگر وہ اس وقت حیات ہوتا اور وہ موجود ہوتا تو اس کو یہ منظر دیکھ کر معلوم ہو جاتا. یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے نا, اگر وہ زمانے جاہلیت کا مشہور شاعر ابو کبیر یہ منظر دیکھتا کہ آپ دھوپ کے اندر اپنی نالین کو پیون لگا رہے ہیں اور آپ کے خوبصورت ملیح چہرے پر جو پسینے, پیشانی پر جو موتیوں کی طرح پسینہ جمع ہوا ہے اس حسن پر, تو وہ زمانے جاہلیت کا جو ابو کبیر شاعر ہے اگر وہ آج حیات ہو کر یہ منظر دیکھتا تو اس نے جو اشعار کہے ہیں تو وہ پکار اٹھتا کہ جو میں نے اشعار اس وقت کہے تھے وہ منظر ابھی نظر آ رہا ہے, یہ منظر اس کا مصداق ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شعر کہے تھے اس نے شعر کیا کہے تھے؟ تو ام المومنین ان اشعار کو پڑھتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حالانکہ اس نے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے پہلے کہا تھا, لیکن دیکھیے عام طور پہ شعراء جو اپنی فکر کو بیان کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کے سامنے کوئی شخصیت نہیں ہوتی, ان کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں اور ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور پھر وہ اشعار کہتے ہیں. تو کبھی کبھی انہوں نے کس تخیلات کی بنیاد پہ کہا ہوتا ہے لیکن وہ کسی پر پھٹ بیٹھ جاتا ہے. تو وہ زمانے جاہلیت کا جو شاعر تھا اس نے اپنے تخیلات کی بنیاد پر یہ اشعار کہتے. ام المومنین کہتی ہے یا رسول اللہ اگر وہ دیکھتا نا تو وہ کہتا کہ اس کے اشعار صحیح ہو گئے یہ منظر کو دیکھ کر. تو سرکار نے کہا اس نے کہا کیا؟ تو فرماتی ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک ہے, یعنی پیدائشی کے وقت جو آلودگیاں ہوتی ہیں نا, گندگی ہوتی ہے اس سے, اور ولادت کی آلودگی سے وہ پاک ہے. اور ان کے درخشاں چہرے پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن برق کے جلوے دے رہی ہے, یعنی نور کی شعاعیں نکل رہی ہے. تو حضور علیہ السلام یہ سن کر کے اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد ام المومنین کے پیشانی کو بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا عائشہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے مجھے اتنا مسرور کیا کہ میں تم سے اتنا مسرور ہو گیا کہ تم مجھ سے جتنا مسرور نہیں ہوئی اس سے زیادہ میں تم سے مسرور ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ان کو گویا کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے یہ اشعار سن کر کے ان کو شاباشی دی کہ تم نے بہت پیاری بات کہی. اس سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حضور کی شان میں تعریف کے اشعار کہیں تو حضور کتنا خوش ہوتے ہیں. اس سے ان حضرات کو بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو گانوں سے تو کم چڑھتے ہیں لیکن نعت شریف سے زیادہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا گانے اور گویے کی طرح لگا رکھا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ ابو کبیر زمانے جاہلیت کے شاعر نے حضور کی شان میں وہ شعر نہیں کہتے, اسے تو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن ام المومنین نے اس کے کہے ہوئے اشعار حضور کی شان میں پیش کی. کہا تھا اس نے لیکن ام المومنین نے اس تناظر میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر انہیں شاباشی دی اور فرمایا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا, تم نے مجھے مسرور کر دیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی
آگے اور بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کے کچھ گوشے ہیں، چونکہ ہاں وقت ہمارا مکمل ہو گیا، بلکہ کچھ زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹے کا درس تھا وہ زیادہ ہو گیا، تو کل انشاءاللہ تعالی مزید ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ گفتگو کریں گے، اور 9 بجے انشاءاللہ کل ہمارا درس پھر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المومنین کے صدقے پوری قوم سے اس بلا کو مصیبت کو دور فرما دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ امہات المومنین کے صدقہ و طفیل، ان کے دامن کی خیرات کے صدقہ و طفیل اس بلا سے، اس وبا سے تمام ہی لوگوں کو نجات عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنی امن و امان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ہم سب پر ڈال دے۔ لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔